حضرت سلطان بغداد، سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، ہمارے اور تمہارے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بہت بڑے خطیب تھے اپنے دور کے. اللہ رب العزت نے آپ کو خطابت کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. آپ کی محفل میں 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے. آج آپ نے کتنی محنت کی ہے، مہینوں آپ نے محنت کی ہوگی، اعلانات کیے ہوں گے، پوسٹر شائع کیے ہوں گے، اس کے باوجود یہ ہزاروں کا مجمع ہے. لیکن غوث پاک کی محفل میں اتنے پوسٹر کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، اعلانات کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، لیکن مرشد غوث پاک کی محفل میں 70 ہزار لوگ آتے تھے. اور جب لوگ آتے تھے تو اللہ اکبر، کوئی روتا ہے محفل کے اندر، کوئی اللہ کے خوف سے مر جاتا ہے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے. یہودی اور عیسائی آتے ہیں تو مسلمان ہو کر کے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ فاسق و فاجر اور گنہگار آتے ہیں تو نیک ہو کر کے جاتے ہیں. غرض کہ میرے مرشد غوث پاک کی محفل کا رنگ ہی الگ تھا. اس میں تو جنات بھی آتے تھے، اولیاء بھی آتے تھے. بلکہ فرمایا گیا جب سرکار غوث پاک خطبہ ارشاد فرماتے تو پہلے فرماتے الحمدللہ، اس کے بعد چپ ہو جاتے، اور چپ ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ کہتے الحمدللہ. تو لوگ کہتے آپ یہ 2 مرتبہ خطبے میں الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے جب میں پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں تو روئے زمین پہ جتنے ولی ہیں سارے کام چھوڑ کر کے میرے خطبے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جو جہاں رہتا ہے وہیں بیٹھ کر کے میرا خطاب سنا کرتا ہے. انٹرنیٹ کے اس دور میں لوگ اتراتے ہیں کہ میرا خطاب چند ملکوں میں سنا جاتا ہے. ارے یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی میرے مرشد غوث اعظم کا خطاب پوری دنیا کے ولی سن لیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. جو ولی جہاں ہوتا وہ غوث پاک کا خطاب سنا کرتا تھا، وہاں سے سن لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. لیکن یہ تاثیر کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ اکبر. سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطاب نہیں کرتے تھے. اصل میں بغداد میں ایک سے خطیب موجود تھے، ایک سے مقرر موجود تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور مولا علی کو حضور غوث الاعظم دستگیر نے دیکھا تو مولا علی اور رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، یہاں تو اتنے بڑے بڑے علماء مقرر موجود ہیں، میں کس طریقے سے خطاب کروں؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تم خطاب کرو گے. عرض کی حضور میں کیسے خطاب کروں گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا منہ کھولو 7 مرتبہ لعاب. رسول اللہ نے لعاب تھوک کو کہتے ہیں، لیکن ہم ادب کے اعتبار سے تھوک نہیں کہتے بلکہ لعاب کہتے ہیں. لعاب 7 مرتبہ رسول اللہ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا. غوث پاک کہتے دادا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں تمہارے نانا کے ادب کی وجہ سے میں نے 7 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں مولا علی کے اور رسول اللہ کے لعاب کی برکت تھی. جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے ویسے میرے منہ میں بیان آتا تھا، میرے منہ میں خطاب آتا تھا. اول خطاب کیا تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، پھر میرا مدرسہ بھر گیا، میری مسجد بھر گئی، حتیٰ کہ میرا منبر اٹھا کر عیدگاہ لے گئے تو ایک وقت میں 70 ہزار لوگ بیان سننے کے لیے آتے تھے. اور جو آتا تھا اس کا دل بدل جاتا تھا. صرف عوام نہیں بلکہ فرشتے بھی آتے تھے، صرف فرشتے نہیں جنات بھی آتے تھے، جنات نہیں بلکہ انبیاء کرام بھی سرپرستی کے لیے تشریف لاتے تھے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرماتے ہیں انبیاء وہ رسول کیا خود حضور آئے، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث. مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے
आते हैं उनके वास की महफिल के अंदर। लेकिन अब एक बात मैं आपको बताऊं, गौसे पाक के जमाने में जो मुकर्रिर लोग थे, अब दरअसल मेरी असल गुफ्तगू शुरू हो रही है। गौसे पाक के दौर में जो मुकर्रिर लोग थे वो लोग क्या करते थे, अल्लाह अकबर, आज के दौर में की बात नहीं कर रहा हूं, 900 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो लोग मालदारों की चापलूसी करते थे, वो लोग पैसों की लालच करते थे, पैसों की लालच में, मालदारों की चापलूसी में जो उन्वान मालदार लोग चाहते थे उसी तरीके की वो बातें करते थे। मसलन पब्लिक में झगड़ा लगा देना, काला कलर अफजल है कि हरा कलर अफजल है, ये सिलसिला अफजल है कि वो सिलसिला अफजल है, यानी पब्लिक को लड़ाते रहना, वो ये सब किया करते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे गौस ने वास का रंग ही बदल दिया। सरकार गौसे आजम ने रंगों के कलर और कलर की फजीलत पर कोई तकरीर नहीं की, सिलसिलों की फजीलत पर कोई तकरीर नहीं की, नस्ब की फजीलत पे कोई तकरीर नहीं की। सरकार गौसे आजम ने लोगों को बुलाया कुरान और सुन्नत की तरफ और बताया कि असल चीज कुरान और सुन्नत है। अरे तुम किसी बाप के बेटे हो, अगर तुम कुरान और सुन्नत पर है तो तुम अल्लाह के मुकर्रब हो, और अगर तुम कुरान और सुन्नत से हट जाओ तो नबी का खानदानी होना भी तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता। नबी का बेटा होकर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, उसके बारे में कुरान कहता है लैसा मिन अहलिक, अब ये आपकी आल से न रहा। और असहाबे कहफ का कुत्ता वलियों से वफा करता है तो खुदा उसको जन्नत का मुस्तैजा फिजा अता करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। अरबी नबी का गद्दार हुआ तो अबू लहब की शक्ल में जहन्नम में जा रहा है, और हबशी ने नबी से वफादारी की तो हबशी ऊपर नजर आता है और काबे की छत हबशी के कदमों को चूमती नजर आती है। सरकार गौसे आजम ने बताया असल चीज कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत से दूर रहोगे कभी इज्जत नहीं मिलेगी, कभी मकाम नहीं मिलेगा, कभी मर्तबा नहीं मिलेगा। आइए सरकार गौसे आजम कैसा वास करते थे, उस वास की कुछ झलकियां मैं आपके सामने रखूं, अब उसको आप सुनिए। सरकार गौसे आजम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वास करते थे, उस वास की झलकियां सुनिए। अब मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूं। मैं वही वास, मुझे याद आया दौरान खुतबा कि मैं अपना वास करने की बजाय मुर्शिद का वास पढ़ के सुना। वाह वाह, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, जबान मेरी, ये बात उनकी, उनके नाना की बात है, उनकी बात है। आइए अब ध्यान से सुनना, बहुत वक्त आपका नहीं लेंगे, वक्त ज्यादा हुआ है, सर्दी का मौसम भी है और आप बहुत देर से बैठे भी हैं, कई खुतबा को आपने सुन लिया है। और मैं जानता हूं यहाँ के लोग बहुत अच्छा सुनने के आदी हैं, यहाँ के लोगों को जो बोल दो वो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो जो लोग खड़े हैं, अगर मैं एक जुमला कह दूंगा बैठ जाओ तो देखना अभी सब बैठ जाएंगे। कुछ आप नहीं बोली, बैठ जाए माशाल्लाह। देखिए ये मेरी कौम है, हम लोगों को इन पे फख्र है, हम फख्र करते हैं अपनी कौम पे कि जो काम सियासी लीडर बरसों में नहीं कर सकते, हम एक सेकंड में अपनी कौम से वो काम ले सकते हैं। सुभान अल्लाह। हमारी कौम हमसे इतनी मोहब्बत करती है। तो अल्लाह के बंदो, मैं बहुत देर टाइम नहीं लूंगा आपका, ताकि आप जल्दी से घर भी जाएं। फिर कल भी महफिल होनी है, गुजरे हुए कल भी महफिल हुई, आने वाले कल भी महफिल होगी। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह के बंदो, गौसे पाक ने कैसा वास किया है। दरअसल उनका वाज मुस्तफा जाने रहमत का वाज हुआ करता था। वो वाज के अंदर कुरान और हदीस पेश करते थे। यहाँ एक बात, मेरे उलमा मिंबर पे बैठे हैं, ये सब मेरे मखदूम, मेरे बुजुर्ग हैं। मैं अपने जूनियर उलमा से भी कहता हूँ कि अपनी मन की ठोकम ठाक करने की बजाय अगर हम कुरान और सुन्नत पेश करें वाज के अंदर, तो आज भी हम वही इनकलाब पैदा कर सकते हैं जो सरकार गौसे आजम ने पेश किया था, जो सरकार गरीब नवाज ने पेश किया था, जो बाबा फरीद ने पेश किया था। आज जरूरत है हम अपनी कौम को कुरान
قرآن و سنت کے قریب کریں. ہماری قوم قرآن و سنت سے بہت دور جا چکی ہے. تو میں جلدی سے پڑھتا ہوں. آج یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت سی حدیث ہے. حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شب جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. ایک رات رسول اللہ کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. حضور علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا, جہنم کا مشاہدہ کیا. ذرا دل کے کانوں سے سننا بھائیو, یہ جہنم کیا ہے, جہنم کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو جہنم کی آگ لال ہو گئی. 1000 سال اور بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی. 1000 سال تک اور بھڑکایا تو وہ کالی ہو گئی. یعنی جہنم کی آگ کو اللہ نے کتنا بھڑکایا؟ 3000 سال تک بھڑکایا. یہ نبی کا فرمان ہے. میں نے کہا نا, اب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے رسول کی بات کر رہا ہوں. میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن نبی کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا, رسول اللہ کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا. اللہ کے بندو سوچو, اور یہ مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, ذرا غور کرو. اگر 5 منٹ کوئی عورت چولہا جلائے تو اس کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے. جس آگ کو میرے اللہ نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے, اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہوگا, اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ کا حال یہ ہے, دنیا کی آگ میں پتھر ڈالو تو دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلا سکتی, مگر جہنم کی آگ کی حرارت یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر پہاڑ ڈالے جائیں گے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح, میری بہنوں بتاؤ تو صحیح, جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارے اس 5-6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا, ہاں ان ہڈیوں کا کیا ہوگا, اس چمڑے کا کیا ہوگا, اس وجود کا کیا ہوگا. اسی لیے اللہ کے سچے رسول رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے ہمدردی کی وجہ سے عذاب جہنم کو کھول کر پیش کیا. میرے آقا نے ایک راز کی بات ہمیں بتا دی. آقا فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا, میں نے جہنم کو دیکھا. آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا اب اس کو بیان کر رہے ہیں, ذرا دھیان سے سننا. میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ ہم جب جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا, اللہ اکبر, کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور جن کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اور میں جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھا کرتے تھے اور حرام سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ اپنے کانوں سے گانے سنا کرتے تھے. رسول اللہ فرما رہے بھائی میں نہیں, یہ امین القادری کی گفتگو نہیں, یہ مفتی محبوب صاحب کی گفتگو نہیں, یہ سید احمد کبیر صاحب کی گفتگو نہیں, یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں, یہ تمہارے میرے رسول کا مشاہدہ ہے. حضور دیکھ کر فرما رہے ہیں کانوں میں سیسا. یہ سیسا کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب کوئی دیوار بنائی جاتی تھی پہلے زمانے میں تو آگ پر سیسا پگھلا کر کے اس پتھروں پہ ڈال دیتے تھے. وہ پتھروں میں جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنتی تھی پتھروں سے, آج تک
گئی, اس کو کوئی توڑ نہ سکا. ذرا بتاؤ تو صحیح, دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا سیسا جب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سے جوڑ دیتا ہے, تو وہ جہنم کی آگ کا سیسا, اور وہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کانوں میں اور آنکھ میں. ارے کان میں گرم تیل چلا جائے زیادہ گرم تو کان کا حال کیا ہوتا ہے, آنکھوں کے اندر اگر تن کا چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے. آقا فرما رہے ہیں یہ عورتیں اور مرد وہ تھے جو حرام سنتے تھے, حرام دیکھتے تھے. آج حرام نہیں دیکھ رہے ہو, نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی جاتی ہے, جو وہ سیریل دیکھے جاتے ہیں, ناچ گانے دیکھے جاتے ہیں, زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں, سیریلوں کے اندر بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں. سن لو, دنیا کی آوارہ قوموں کو دیکھ کر تم کبھی آوارہ مت ہو جانا, اس لیے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے. دنیا کے لوگ اگر بہک گئے کوئی تعجب کی بات نہیں, ان کو کوئی جہنم کا مشاہدہ کرانے والا نہیں تھا. ہمارے پاس تو اللہ نے وہ رسول عطا کیا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کبھی آسمانوں کی خبر دیتے ہیں, کبھی جنت کی خبر دیتے ہیں, کبھی جہنم کی خبر دیتے ہیں. ارے وہ تو وہ میرے نبی کو خدا نے وہ آنکھیں عطا کی ہے, وہ جنت اور جہنم کا دیکھنا تو چھوٹی بات ہے, وہ جنت اور جہنم بنانے والے خدا کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کر لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. وہی ہے اول, وہی ہے آخر. میرے امام کہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. واہ واہ واہ. یہ اپنے نبی کی شان ہے. جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرما حرام دیکھنے سے توبہ کر لو, مت دیکھو حرام, بند کر دو فلمیں دیکھنا, گندی فلمیں دیکھنا بند کر دو, ورنہ تمہارے میرے سچے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا سیسا پگھال کر تمہاری آنکھوں میں ڈالا جائے گا. تمہیں ڈر نہیں لگتا, تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے, تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے. جب یہ آنکھیں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اس میں چلے جائیں تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہیں, اس آنکھ میں دھول چلی جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے, اس آنکھ میں دھواں چلا جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے. کتنی کمزور ہیں یہ آنکھیں. میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لو, رحم کرو. نہیں کسی سے پیار کرتے, اپنے آپ سے پیار کر لو. یہ جوانی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں, یہ جوانی زنا کے گندے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں, یہ جوانی عورتوں کو تکنے کے لیے نہیں, یہ جوانی آنکھوں کا مس یوز کرنے کے لیے نہیں. یہ جوانی اللہ نے دی ہے, اس کا صحیح استعمال کر لو, آنکھوں پہ کنٹرول کر لو. ایک بات بتاؤں, حدیث پاک میں آیا ہے جو حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ کو اس لیے روک لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. بے حساب جنت میں جانا چاہتے ہو, حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو, حرام سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ. ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں وہ بھی مردوں کو, ہیروں کو, فلموں کو دیکھنے سے بچے. آج کل کی عورتیں تو سیریل دیکھتے دیکھتے کھانا بناتی, آج کل کی عورتیں تو گانا سنتے سنتے کھانا بناتی. میں علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں, علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, علماء کے علاوہ آج کل تو مذہبی طبقہ بھی اب فلمیں اور گندی پکچریں دیکھنے لگا ہے. یعنی داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, اور موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ بھی ہے کیونکہ گندی فلمیں رکھی. اسمارٹ موبائل جس کے پاس ہو اور وہ اپنے آپ کو گندگی سے بچا لے, اس کا مطلب وہ اس زمانے کا ولی ہے. کیا بات ہے. بڑی معذرت کے ساتھ شیطان نے کسی کو بچنے نہیں دیا. اب تو مسجد کے حجروں میں بھی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. علماء نہیں دیکھ رہے, علماء کی بات نہیں کر رہا. اب تو مسجدوں کے اندر بھی گندی تصویریں پہنچ گئی ہے.
ارے کیا جواب دو گے اللہ کو؟ رات کے شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے ہو اور صبح کو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ حضور غوث اعظم جس شہنشاہ بغداد کی کانفرنس رکھی ہے، وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور تنہائی میں زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم سگریٹ نہیں پیتے۔ ابھی ایک صاحب اعلان کر رہے تھے نا کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو۔ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو آدمی ناک صاف نہیں کرتا، کیمرے میں آ جاؤں گا، اور اللہ دیکھ رہے تو زنا بھی کرتے ہو۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو گٹکے کا تھوک نہیں تھوکتے کہ میں سی سی ٹی وی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے، اتنی محتاط زندگی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اتنی آوارگی والی زندگی۔ جتنی عزت تم نے سی سی ٹی وی کیمرے والوں کی ہے اتنی عزت بھی تم اللہ کی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے بڑھ کر لوگوں کو رتبہ دے، اگر وہ زندیق نہیں تو کون زندیق ہے؟ بھئی لوگ دیکھ رہے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور اللہ دیکھ رہے تو کیا کیا نہیں کرتے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو اکیلے میں گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگوں نے پوچھا کیوں زندیق ہے؟ کہ لوگوں کی ڈر سے وہ گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتا۔ یعنی جتنی اہمیت لوگوں کو دی اتنی اہمیت بھی تم نے اللہ کو نہیں دی۔ میرے بھائی بتاؤ نا اللہ کی کیا عزت کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں آج مسلمانوں کی کہ گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں۔ میں نے کہا چھوٹا ہے، بددعا دینے نہیں آیا، لیکن حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ میں ظالموں کی حمایت نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ لیکن تم سے گفتگو کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ تم کہتے ہو کہ ہماری گھروں پہ بلڈوزر چلے، میں نے کہا چھوٹا ہے۔ بیٹی کو رشتے نہیں آتے، میں نے کہا چھوٹا عذاب ہے۔ برباد ہو رہے ہو، چھوٹا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ باپ دیکھے تو ہم سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ پیر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو کہ پیر دیکھ رہا ہے تو نہ ادھر دیکھتے ہو نہ ادھر دیکھتے ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کی فلمیں تک دیکھتے ہو، سود تک کھاتے ہو، حرام تک کھاتے ہو۔ اللہ کی عزت کیا کی ہے اس قوم نے؟ اگر آج نہیں سدھرو گے، یہ تھوڑا ہو رہا ہے بیت المقدس میں، یہ تھوڑا ہو رہا ہے ہند اور سندھ میں، اس لیے کہ جو قوم خدا کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ اللہ کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے، اس کے رسول کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ بتاؤ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب تمہارا یقین ہے، اسی پہ بات کر لوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر پولیس والا پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے، ہیلمٹ پہن لیتے ہو، پینلٹی مار دے گا۔ 500 بچانے کے لیے اچھی بات ہیلمٹ پہننا چاہیے۔ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں بائک چلاتے وقت تو ہیلمٹ پہنو، یہ اپنی سیفٹی کے لیے۔ کار میں بیٹھتے وقت سیٹ بیلٹ لگاؤ، یہ اپنی سیفٹی کے لیے۔ اچھی ملک کے قانون کو فالو کرو، اچھی بات۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو ہیلمٹ پہن لیتے، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو سگنل کراس نہیں کرتے، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو سیٹ بیلٹ باندھتے ہو۔ ان کے دیکھنے کا اتنا خیال، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے نا؟ کس کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کس کا؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ڈر گئے بہت زیادہ۔ بولو بھائی میں کوئی غصے والا آدمی نہیں ہوں، یہ تقریر کا میرا لہجہ ایسا ہے، ورنہ میں بڑا نرم دل آدمی۔ بولو بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، کس کا عقیدہ ہے؟ سبحان اللہ، اٹھا کے ذرا بتائیں کہ کس کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ۔ بولو اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ جب ابا دیکھ رہے ہوتے تو سگریٹ نہیں پیتے، پیر صاحب دیکھ رہے ہوتے تو گٹکا نہیں کھاتے، اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ کیسے بولے؟
کیا کیا اللہ دیکھ رہا ہے گندی فلمیں کیسے دیکھتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے گانے کیسے سنتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کسی لڑکی پر پاپ کی نظر کیسے ڈالتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے لڑکیوں سے فون پہ لمبی لمبی گندی گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت نہیں؟ جتنی عزت پیر کی اتنی عزت بھی اللہ کی نہیں، جتنی عزت باپ کی اتنی عزت بھی اللہ کی نہیں، پھر تم کیسے عزت پاؤ گے، تم کیسے وقار پاؤ گے؟ میرے بھائی چھوڑ دو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ میں جلدی جلدی آگے بڑھوں، پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں مرد اور عورتیں جن کے ہونٹ اور جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آنکھ کی کینچی سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون جن کے جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مقرر لوگ، اللہ اللہ اللہ، آپ کی امت کے یہ ان کے جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، یہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ یہاں پہنچ کر تو مجھے اپنا خیال آتا، لوگوں کو نصیحت کرنا آسان، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یا اللہ لوگوں نے تقریر کو فن سمجھ لیا، کتنی مشکل یہ ڈگر ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گئی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کے مقرر لوگوں کو جہنم کے اندر ان کے ہونٹوں کو اور جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگوں کو کہتے تو تھے عمل نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، پوری رات نماز میں تقریر کی، فجر میں خود بھی سوتا رہا، قوم کو بھی سنا۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں عمل کرو، عمل ضروری ہے ورنہ برباد ہو جاؤ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اور آگے بڑھے جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اب ذرا دھیان سے سننا، بہنیں اگر بات کر رہی ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کر لیں ادھر، ان کے لیے کچھ باتیں رسول اللہ کی لایا ہوں۔ وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ کچھ عورتیں، یہاں آپ مرد نہیں ہیں، صرف عورتوں کا ذکر ہے، کچھ عورتیں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کی سرین، یعنی یہ جو گھٹنے سے لے کر کے بیٹھک تک کا حصہ، اس کو سرین کہتے ہیں، وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اللہ، اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں، ان کے پستانوں کو، سینے کے حصے کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ حدیث ہے، حدیث بیان کرنے میں اور سننے میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے ورنہ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچ پائے گی۔ ان کے پیر، ان کا حصہ، یہ نچلا حصہ جہنم میں لٹکا ہے اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ آج دودھ نہ پلانا یہ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے۔ دیہات گاؤں میں اپنے یہاں نہیں ہے ایسا، لیکن بڑے شہروں میں ہم جاتے ہیں تو یہ شکایت ہے کہ بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو رہا ہے۔ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے مائیں، بکری کا دودھ پلاتی ہے، بلا وجہ بھینس کا، گائے کا دودھ پلاتی ہے۔ بھائی کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ ہمارے یہاں مقصد بچوں کو صرف دودھ پلانا نہیں ہے، اصل میں ماں کا دودھ بھی پیتا ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے، اور گائے اور بھینس کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، مگر فرق اتنا ہے ڈبے کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوگا تو صرف بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر ماں کے سینے کا دودھ پیے گا تو ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات اس کے اندر منتقل کیا کرتی ہے، اپنے احساسات منتقل کیا کرتی ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا، اس لیے کہ ماں کے سینے کے اثرات دودھ کے ساتھ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ کیسے قرآن سنایا۔ میں نے کہا جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے یہ دودھ کا اثر ہے کہ کسی
کا بیٹا منبر پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا محراب پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن پڑھتا ہے، جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اس کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن سناتا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ اس ماں نے تلاوت کی، بچے کو شکم میں رکھ کر جھولا دیا تلاوت کرتے ہوئے، اور تلاوت میں اپنا وقت گزارتی رہی۔ چکی پیستی ہے تو تلاوت کرتی ہے، جھولا دیتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے۔ جس کی ماں رات دن تلاوت قرآن کرے اس کا بچہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ اس لیے ماؤں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ کردار منتقل ہوتا ہے، جذبات منتقل ہوتے ہیں، احساسات منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، عنوان میں نہیں لیکن بات عنوان سے ٹچ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ٹیپو سلطان کا بھائی گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو لوگوں نے چغلی کر دی، سلطان تیرا بھائی غدار تو نہیں، اتنی دیر ہو گئی، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا۔ تو سلطان کو خیال آیا واقعی میرا بھائی غدار تو نہیں ہو گیا، آنے میں دیر ہو رہی ہے، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا۔ ایسے میں سلطان گھر میں آئے اور آ کر کے بے چینی میں ٹہلنے لگے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں ماں نے پوچھا ٹیپو کیا ہوا بیٹا؟ اس لیے کہ سلطان لوگوں کے لیے ہے، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا ٹیپو بیٹا؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری گردن کو نیچے کر دیا۔ ماں کو غیرت آئی، ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، کیا بک رہے ہو؟ میرے بیٹے نے گردن کیوں نیچے کر دی؟ کہا ماں انگریزوں سے بات کرنے بھیجا تھا، گیا ابھی تک نہیں آیا، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سلطان کا بھائی غدار تو نہیں، ملک کا سودا تو نہیں کر کے آیا ہے۔ ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مائیں سن لو، ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میری کوئی اولاد نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے، تمہارے لوگ جھوٹ کہتے ہیں سلطان۔ یہ کہہ کر کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان کے بھائی آئے، خوشخبری لے کر آئے، سودا کر کے نہیں بلکہ ان لوگوں کو اپنے معاہدے کے اندر کے جال میں پھانس کر کے آئے۔ ماں کو سلطان نے کہا ماں میرے قدم لڑکھڑا گئے، مگر تم نے گھر میں بیٹھ کر اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بچہ ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے۔ میری اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک مائیں اپنے بچوں کو درود پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی، باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھی، ان کی نسل میں کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوتا تھا، کوئی اللہ اکبر، کوئی غوث الاعظم دستگیر پیدا ہوتا تھا، کوئی غریب نواز پیدا ہوتا تھا، کوئی صابر کلیر پیدا ہوتا تھا، کوئی بابا فرید پیدا ہوتا تھا۔ آج مائیں سیریل دیکھ کے دودھ پلا رہی، بلکہ اب تو دودھ پلا بھی نہیں رہی ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی وہ تیار ہو جائیں سانپوں سے، جہنم کے سانپوں سے اپنے سینے کو کٹوانے کے لیے۔ اور یہ تو ایک حدیث کی بات ہوئی، سائنس کی ایک بات کر دوں۔ آج سائنسداں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے، اور سینے کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی۔ میری بہنوں اس لیے توبہ کر لو۔ پھر اس کے بعد اب جلدی پڑھوں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن سے پاخانے کی بدبو آ رہی۔ پاخانہ سمجھ گئے نا؟ جن کے بدن سے، جسم سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے اور وہ گندگی اور غلاظت کو منہ سے چاٹ رہے ہیں۔ ان کے بدن میں پاخانے کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے اور وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں، یہ زنا کرتے تھے دنیا میں، آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج
16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جن کانوں کو اس تقریر کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ پہنچا دے. آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن بات ہوتی ہے. حاضروں کو مخاطب کر کے غائب لوگ تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک پہنچا دے. اب زیادہ وقت نہیں، بہت مختصر میں ایک بات سب کر کے سمیٹ لوں گا. 16 17 سال کی عمر میں زنا عام ہو رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے کسی مفکر نے کہا تھا ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے. اللہ اکبر، 10 سال پہلے یہ حال تھا، اب کیا حال ہو رہا ہوگا. اب تو یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ بھاوج کے ساتھ دیور نے غلاظت کر دی، سالی کے ساتھ بہنوئی نے غلاظت کر دی، پیر نے مریدہ کے ساتھ غلاظت کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی. یہ سچے پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں. وہ دعا تعویذ کرنے والے نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا. وجہ ایک بات، عورتوں کی طرف سے بے پردگی عام ہو گئی، مردوں کی طرف سے نگاہوں پہ کنٹرول ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو محبوب کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. میرے بھائی یاد رکھنا، اسلام عورت سے مصافحہ کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے. یاد رکھیے، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا سیکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا سیکھو. اگر زنا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں. عزت آپ چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو، عورتیں پردہ کریں. کس سے میرے بھائی؟ جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو اب آپ کس کے سامنے بے پردہ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے. افسوس آج آپ لوگ پردے کے جو ہے وہ دور سے دور چلے جا رہے ہو. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج جب جنت کی سیر کی تو میرے آقا نے معراج سے آ کر کے بتایا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے. اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ. ولیمہ میں کیا چل رہا ہے، شادیوں میں کیا چل رہا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے بنتے ہو، بہت بزرگوں کے غلام بنتے ہو. کیا ہماری بیٹیاں لپسٹک لگا کر کے شادیوں میں شریک نہیں ہو رہی ہے؟ کس مذہب نے اجازت دی ہے لپسٹک لگانے کی؟ محققین تو کہتے ہیں جو ہونٹوں پر لالی لگائی جاتی ہے اس میں